جب سے میں یہاں رہ رہی ہوں اپنے وطن میں، تب سے آج تک تو کوئی قیدیوں کا اتنا بڑا قافلہ نہ گزرا۔ برسوں کے بعد آج یہ تمنا پوری ہو رہی ہے اور ان کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ پردے میں تھی اور ادھر یہ ضعیفہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ حضرت زینب علیہ السلام عرض کرتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم تو قیدی ہیں، ہم تو مجبور ہیں، بے کس ہیں، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہاں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، ہم تمہارے لیے دعا کر دیں گے۔ بتاؤ کیا دعا کر دیں؟ وہ بڑھیا کہتی ہے، ضعیفہ کہتی ہے کہ اے بی بی، میں تو نہیں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتی ہوں کہ یہ قافلہ کیسا ہے، یہ بھی نہیں جانتی ہوں کہ یہ قافلہ کس بنیاد پر کہاں جا رہا ہے، لیکن جیسا کہ حکم دیا گیا تھا وہ حکم میں نے بجا لایا ہے۔ اب آپ جب دعا دینے کو کہہ ہی رہی ہیں تو میری تو ساری تمنائیں پوری ہو چکی ہیں، بس ایک تمنا باقی ہے، ایک آرزو باقی ہے، میرا ایک ہی ایم اور ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ جب میں سیدہ فاطمہ کے گھر میں کنیز ہوا کرتی تھی تو سیدہ کے دو بیٹے تھے، ایک حسن اور ایک حسین، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے حضرت زینب کا چہرہ دیکھ لوں، حضرت حسین کا چہرہ دیکھ لوں۔ حسن کو تو میں نے خوب دیکھا ہے، لیکن زینب اور حسین کو دیکھنے کا دل میں بڑا جذبہ ہے۔ حضرت زینب کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت زینب اپنا نقاب الٹ کر کہتی ہیں کہ اے ضعیفہ دیکھ لے، یہ جو عورت تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ زینب ہے، اور یہ نیزے پر سر جس کا ہے وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ اللہ اکبر! وہ شہادت کا جذبہ آج ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد اچھے اچھے گھر میں رہے، ہماری اولاد اچھے اچھی جگہوں پر رہے، اسے کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، مگر یا رسول اللہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب جبریل آئے تھے یہ پیغام لے کر کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جبریل پیغام لے کر آئے کہ حسین آپ کا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ چینج کیوں نہیں کیا؟ آپ کہتے کہ صدیق کی اولاد چلی جائے گی شہید ہو جائے گی، عمر کی چلی جائے گی شہید ہو جائے گی، حضرت عثمان اور بقیہ عشرہ مبشرہ میں سینکڑوں صحابی ہیں، کسی کی بھی اولاد جا کر شہید ہو جائے گی، میں اپنے نواسے کو مرنے نہ دوں گا، میں اپنے نواسے کی شہادت کو برداشت نہ کر پاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ نے جبریل کا فیصلہ تبدیل کیوں نہ کیا؟ آپ نے خدا تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیوں نہ کی کہ میرے نواسے کو چھوڑ دو، میرے نواسے کو چھوڑ دو، کسی اور کو شہادت کے لیے بلایا جائے؟ لیکن بات ہی بات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی راحت، دنیا کی رنگت، دنیا کی دولت یہ دنیا والوں کے لیے ہے، لیکن رسول اور آل رسول کے لیے شہادت اور دین کی خدمت ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی امت کا ہو، کسی اور انسان کا مرنا دین کے خاطر وہ برداشت نہیں ہوگا۔ اگر دین کے خاطر کوئی شہید ہوگا، مرے گا تو وہ میرا ہی گھرانے والا مرے گا۔ اللہ، لیکن میں آخری بات کر دوں 5 منٹ صرف۔ کربلا کے واقعے کے بعد وجود بھی کچھ لوگ اہل بیت سے نفرت دل میں لیے ہوئے گھومتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد حضرت زین العابدین پہنچتے ہیں کہاں؟ رسالے پہنچ گئے مدینے میں۔ جب مدینے پہنچے تو امیر مکہ، حج کا موسم ہے، حج کے موسم میں امیر مکہ اس انتظار میں کھڑا ہوا ہے کہ کسی طرح سے، کسی انداز سے یہ جتنی سنگ اسود کے قریب بھیڑ لگی ہوئی ہے یہ بھیڑ چھٹ جائے اور ہٹ جائے اور میں جا کر سنگ اسود کا بوسہ لوں۔ حج کا موسم ہے، یہ امیر مکہ انتظار میں کھڑا ہے، تمام لوگ سنگ اسود کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شور بلند ہوتا ہے کہ ابن رسول حضرت زین العابدین تشریف لا رہے ہیں۔ ابن رسول حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی عوام نے اس بات کو سنا کہ زین العابدین تشریف لا رہے ہیں، ساری عوام صف بصف ہاتھ تھام کر کے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت زین العابدین کے لیے راستہ کر دیا گیا۔ زین العابدین شاہانہ انداز سے سنگ اسود کی طرف جا رہے ہیں، سنگ اسود کا بوسہ لیتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں۔ امیر مکہ کھڑے کھڑے اپنے دل میں بغض و عناد رکھے ہوئے بہت ہی برا اس کو لگتا ہے اور کہتا ہے غصے کے عالم میں، من ھذا، یہ کون ہے؟ عام طور پر جب کسی کو ذلت آمیز بات کہنی ہوتی ہے، سننے کے نہیں سننے آتے، کسی کو ذلت آمیز بات کہنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوباما کا فوٹو لگا دیجئے اور اس کے بعد کسی آدمی سے پوچھئے کہ یہ شخص کون ہے،
اور وہ آدمی کہے کہ میں ان کو نہیں جانتا کون ہے یہ، تو سمجھ میں آئے گا اوباما کی عزت چلی گئی۔ جب عام آدمی ہی اس کو نہیں جانتا تو اس کی کیا حیثیت اور کیا اوقات۔ وہ آدمی کہتا ہے، امیر مکہ کہتا ہے من ہاذا، یہ کون ہے؟ ایک شاعر جس کا نام جریر تھا، عشق اہل بیت میں سرابور، وہ شاعر کہتا ہے وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا لِزَائِرِهِ، کہو سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت کا جذبہ دل میں لیے ہوئے وہ شاعر کہتا ہے وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا لِزَائِرِهِ، تمہارے کہنے سے کہ یہ زائر کون ہے، اہل بیت رسول کون ہے، حضرت زین العابدین کون ہے، تمہارے کہنے سے، من ہاذا کہنے سے ان کی کوئی اوقات اور حیثیت گھٹنے والی نہیں ہے، گھٹنے والی نہیں ہے، تمہارے کہنے سے ان کی پہچان مٹنے والی نہیں ہے۔ العرب تعریف من انکرتا والعجم، جس سے تم انکار کر رہے ہو پہچاننے سے سارا عرب اور سارا عجم اس کو جانتا ہے، سارا عرب اور سارا عجم اس کو جانتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں انہو خیر عباد اللہ کلہم، یہ جو زین العابدین ہے وہ دنیا کے تمام بندوں میں سب سے بہترین بندہ ہے، سب سے اچھا بندہ ہے۔ انہو التقی الطاہر والعلم، اور بے شک یہ پاک ہے، یہ طاہر ہے، یہ تقوی والا متقی ہے، علم میں اس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور آخری مصرے میں وہ عاشق اہل بیت شاعر جریر کہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، وہ شاعر جریر کہتا ہے انہو التقی الطاہر والعلم ھذا ابن فاطمہ، یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے۔ من انکرہ، جس سے تم انکار کر رہے ہو، وَبِجَدِّهِ انبیاء اللہ قد ختموا، اور انہی کے نانا پر، انہی کے نانا شفیع المذنبین پر تمام نبیوں کی نبوت کا خاتمہ ہوا ہے۔ تو کیوں عوام ان کی عزت نہ کرے، کیوں عوام ان کی توقیر نہ بجا لائے، کیوں ان کی تعظیم نہ کی جائے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم ہوں، آپ ہوں، دنیا کا کوئی بھی مسلمان فرد ہو، سب کو اہل بیت سے دل سے محبت کرنی چاہیے۔ حسن، حسین، علی، فاطمہ پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ دل میں پیدا رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو سب کو سچا اور پکا عاشق اہل بیت بنائے، اور ہم سب کا حشر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائش کی نعت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ایک بار سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ جن کے لیے رب نے بنوائے غار میں تھے مکڑی کے جالے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جن کے لیے رب نے بنوائے غار میں تھے مکڑی کے جال، جو گیا زندہ باد۔ عام نبی کے گھر بادل رحمت کے برسنے والے ہیں، عام